يا رب يسألك الخلاص لحالي فأنا ضعيف وهادي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک میں جو اہم کام کرنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں صحابہ کرام کو توجہ دلائی تھی. تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک خطبہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس کو توجہ سے سنیے، کیونکہ اس میں رمضان کے بارے میں نہایت اہم گفتگو فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فقال، اور فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ ایک عظیم مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے جا رہا ہے. شہر مبارک، اور یہ نہایت مبارک مہینہ ہے. فیہ لیلۃ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شہر، یہ ایک ایسا اہم مہینہ ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ جل جلالہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا. وقیام لیلۃ تطوعا، اور رات میں قیام کرنے کو، نوافل پڑھنے کو نفل قرار دیا. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جس شخص نے اس مہینے میں اللہ جل جلالہ کا تقرب اور قربت حاصل کرنے کی کوشش کی کسی ایک نیکی کے ساتھ، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان المبارک کے سوا کسی مہینے میں فرض انجام دیا ہو. گویا کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض کا ثواب ہوتا ہے. ومن ادا فریضۃ فی، اور جس شخص نے اس مہینے میں کوئی فرض سر انجام دیا، کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، تو وہ ایسا ہے جیسے کسی شخص نے اس مہینے کے علاوہ دیگر مہینوں میں 70 فرائض سر انجام دیے. گویا نفل کا ثواب فرض کا ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کا ہے. وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، چونکہ اس میں بھوک پیاس برداشت کرنی ہوتی ہے، گناہوں سے صبر کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب یقیناً جنت ہے. وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے کہ غریب غرباء کا خیال رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گھر میں سحری اور افطاری کا انتظام ہو. شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں، چنانچہ آپ اس رزق سے دوسرے مسلمانوں کی خدمت کریں. من فطر فیہ صائما، جس شخص نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو افطاری کروائی، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. وَعَتَقَ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اسے روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزہ دار کے روزے میں سے بھی کمی نہیں کی جائے گی. گویا آپ کسی کو افطار کرواتے ہیں
تو آپ کو افطاری کرنے والے روزے دار کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اپنا تو ملے گا، اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے اپنے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ اگر 10 بندوں کو افطاری کرواتے ہیں تو آپ کو 11 روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک آپ کے روزے کا اور ایک 10 ان بندوں کے روزوں کا جن کو آپ افطاری کرواتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو روزہ افطار کرانے کی طاقت کہاں ہے؟ صحابہ کرام تو غریب تھے، ان کے ہاں اتنی معاشی خوشحالی نہیں تھی کہ وہ کسی کو مکمل افطاری کروائیں، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم کیسے دوسروں کو افطاری کروائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی اسے بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی پلا دیں۔ آپ کسی کو ایک کھجور کھلا دیں، پانی کے ذریعے افطار کروا دیں، لسی کے ذریعے افطار کروا دیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو افطاری کا پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور رحمت کیا ہوگی؟ مزید فرمایا کہ جو آدمی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلائے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے ایسا سیراب کرے گا کہ جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب فرق واضح ہوا، اگر آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے تو آپ کسی کو ایک کھجور کھلا دیں، پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے کسی کا روزہ افطار کروا دیں تو آپ کو اس کے روزے کا ثواب مل جائے گا، اور اگر آپ کسی کو مکمل کھانا کھلاتے ہیں پیٹ بھر کر تو اس کا ثواب آپ نے سن لیا کہ حوض کوثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے اللہ جل جلالہ ایسا پانی پلائے گا کہ اس کے بعد کبھی آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ مزید فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، درمیانہ حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہوتا ہے، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھو۔ اب رمضان میں عمل کیا کرنا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ 4 چیزوں کی رمضان میں کثرت رکھو۔ ان 4 چیزوں میں سے 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 ایسی ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جن 2 چیزوں سے اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو وہ ہیں کلمہ طیبہ کا ورد اور استغفار اور توبہ۔ ان 2 چیزوں کی کثرت رکھو رمضان میں تو ان کے ذریعے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ اور 2 مزید چیزیں جو اللہ سے مانگنی ہے وہ اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگو۔ یہ ایک مکمل تفصیلی خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ صحیح ابن خزیمہ اور چند دیگر کتابوں میں محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ آج ممکنہ طور پر شعبان کی آخری تاریخ ہے، اگر سے 1-2 منٹ زیادہ لگ گئے، لیکن میں نے سوچا کہ ہم بھی آج اس خطبے کو پڑھ اور سن لیں تو جہاں رمضان کی اہمیت میرے اور آپ کے سامنے آئے گی وہاں ہمیں یہ سعادت بھی نصیب ہوگی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ کلمات شعبان کے آخری دن سماعت فرمائے تھے، تو میں اور آپ بھی شعبان کے آخری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات سن لیں۔ اس میں رمضان کی اہمیت بھی آپ کے سامنے آ گئی اور رمضان میں کون سے کام کرنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ اب کل سے رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو کوشش کریں کہ جن کاموں کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمائی ان کاموں کو اپنائیں، رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ نہ جانے یہ مہینہ آئندہ میرے اور آپ کی زندگی میں آئے گا یا نہیں، تو اس مہینے کو گویا کہ آخری مہینہ یا اپنی عمر کا آخری رمضان سمجھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے میرے اور آپ کے دامن خالی نہیں ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔